پڑھایا جا سکے، مزید تربیت یافتہ بنایا جا سکے، کچھ ٹائم گین کر کے حاصل کر کے وقت کو لوگوں تک دعوت پہنچائی جا سکے، لوگوں کے دلوں میں ایمان کی محنت کو پیدا کیا جا سکے، اس کے لیے یہ صبر محض سے 13 برس تک گزارا گیا ہے تاکہ جماعت مضبوط ہو، کردار سازی ہو جائے، اخلاقی گواہی لوگوں پر قائم ہو جائے اور لوگوں کے دلوں کو جیتا جائے۔ سائلنٹ میجورٹی، اکثریت تو زیادہ انوالو نہیں ہوا کرتی لیکن ان کی ہمدردیاں حاصل کر لی جائیں۔ یہ 4 کام 13 برس تک مکے میں ہوتے رہے۔ اسی میں دعوت قرآن کی عام ہو رہی ہے، توحید کی انقلابی دعوت دی جا رہی ہے، آنے والوں کو منظم کیا جا رہا ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے، اللہ والا بنایا جا رہا ہے اور ان کو صبر کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے۔ 13 برس تک یہی حالات اور معاملات چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب اور مشکلات کی یہ انتہا آ گئی کہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں ہجرت کے دوران ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قتال کی اجازت آ گئی، سورہ الحج آیت نمبر 39 میں۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، سورہ البقرہ آ گئی، آیت نمبر 216 میں کتب علیکم القتال، جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، اس بات کا اعلان ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منظم جماعت بھی آپ کے پاس ہے، صبر کے مراحل سے بھی گزر چکے ہیں، لوگوں تک کافی حد تک دعوت کا حق بھی ادا ہو چکا ہے، انصار مدینہ بھی مہاجرین کے ساتھ مل کر ایک مضبوط جماعت بنا چکے ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وقت آ بھی گیا اور اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ اب اقدام کیا جائے باطل نظام کے خلاف۔ جو بھی مشرکین مکہ تھے، مشرکانہ عقائد پر قائم تھے، کافرانہ اعمال پر قائم تھے، ان کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ظاہری بات ہے یہ اقدام ایک دو افراد کے خلاف نہ تھا، کسی ایک گروہ کے خلاف نہیں تھا، یہ اس وقت کے موجود باطل نظام کے خلاف تھا۔ اس باطل نظام کی طرف سے ریٹیلیشن ہونا اور جواب آنا ضروری تھا۔ یہ 5واں مرحلہ جس کو ہم اقدام کہہ سکتے ہیں، ایکٹیو ریزسٹنس کہا جا سکتا ہے جسے، کہ جب تیاری ہو جائے تو باطل کے خلاف دے مارا جائے اس جماعت کو تاکہ باطل کو مٹایا جا سکے۔ یاد رکھیے گا، وعظ و نصیحت ہو یا دعوت و تبلیغ فقط کرنا مقصود ہو تو کسی قسم کے ٹکراؤ کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن دعوت انقلابی ہو اور مقصد انقلابی ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، تو پھر ٹکراؤ لازم ہے۔ جن لوگوں کے مفادات باطل نظام کے ساتھ وابستہ ہوں وہ کبھی حق کے نظام کو آنے دینا نہیں چاہیں گے، ایسے میں ان کے خلاف اقدام لازم ہوگا۔ جیسے کہ سمجھنے کے لیے مثال کافی ہے، ایک شخص کے ہاتھ میں، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اگر کینسر پھیل جائے تو باقی وجود کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اسی طور پر وہ لوگ جو باطل نظام کے ساتھ وابستگی رکھتے ہوں، حق کے نظام کی مخالفت کرتے ہوں، وہ انسانیت کے لیے ناصور ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ مظلوموں کو اور ظلم کا نشانہ بنانے والے ہوتے ہیں۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ انسان کا غلام بن جاتا ہے۔ ایسے ناصور قسم کے لوگوں سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو ہمارا دین اس کا حکم دیتا ہے۔ ہم سمجھ چکے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 39 میں ذکر آیا، وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو مسلمانوں ان لوگوں کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ وہ حالات جن میں اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے جنگ کا حکم، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تاکہ دین، نظام زندگی، سسٹم آف لائف کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ اقدام کیا، اور ہم سمجھ چکے ہیں غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمیں آپ نے روانہ کی تھی نا، جس میں 4 غزوات تھے اور 4 سرایا تھے۔ یہ آپ نے خود ایگریشن کا اقدام اٹھایا، خود اقدام کیا ہے ان کے خلاف، نتیجتاً معاملہ غزوہ بدر تک پہنچا اور تلوار سے ٹکرائی اور حق اور باطل کی بالفعل کشمکش ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 259 صحابہ کی جانیں قربان کی، 650 سے زائد مشرک بھی مارے گئے، لیکن تاریخ کا عظیم ترین انقلاب برپا ہوا، اور رب نے اعلان کیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ ان دا نٹ شیل 6 مرحلے ہیں جو اللہ کے رسول کی اس جد و جہد پہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ دعوت، توحید کی انقلابی دعوت قرآن کے ذریعے سے، آنے والوں کو، قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، ایک جماعت بنا۔ نمبر 3، ان کی تربیت کرنا، اللہ والا بنانا ہے، آخرت کا طالب بنانا ہے۔ نمبر 4، جب تک جماعت کو مضبوط کرنا مقصود ہو، تربیت دینا مقصود ہو،
صبر محض کی پالیسی اختیار کرنا، ہاتھ بھی نہ اٹھانا، لیکن اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، اپنی دعوت پر ڈٹے رہنا۔ مناسب تیاری ہو جائے تو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے میدان میں آنا اور اقدام کرنا اس کے خلاف۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ باطل ریٹیلیٹ کرے گا، جنگ ہوگی، خون دیے بغیر انقلاب کبھی تاریخ میں نہیں آیا گا، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہو، وہ رشیا کا انقلاب ہو، وہ فرانس کا انقلاب ہو، یا وہ ایران کا انقلاب ہو۔ تاریخ میں نظام جب بھی بدلا وہ خون دینے کے بعد بدلا ہے، اس سے کمتر پر نظام نہیں بدل سکتا۔ اگر بدل جاتا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس صحابہ کی جانیں قربان کرنا پسند فرماتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، ایک آیت ہم نے سنی تھی، سمجھی تھی، مشہور آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آج اللہ کی زمین پر ظلم موجود ہے، آج اس ظلم کے خاتمے کی جد و جہد کرنا اس امت پر، میرے اور آپ کے کاندھوں پر فرض ہے۔ آئندہ نشست میں اسی پر تفصیلاً گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس جد و جہد کے لیے بھی طریقہ کار اللہ کے رسول کی زندگی سے لینا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز ادا کرنا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، طریقہ اللہ کے رسول سے لیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے، تو طریقہ کہاں سے لیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہی 6 مراحل سے آج بھی گزرنا ہوگا۔ نمبر 1، قرآن ہی کی دعوت کو عام کرنا ہوگا، انقلابی دعوت توحید کی، جو قبول کرے انہیں جمع کرنا ہوگا، منظم کرنا ہوگا۔ آج افسوس ہے کہ بدی جمع ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے، نیکی منتشر پڑی ہوئی، لیکن جمع کرنا ہے، منظم کرنا ہے۔ نمبر 3، جو آ جائیں ان کی تربیت کرنی، اللہ والا بنانا ہے۔ دنیا کی محبت کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا، جب تک کہ آخرت کے طالب نہیں بنائیں گے لوگوں کو، دین کی جد و جہد نہیں ہو سکتی۔ جب تک جماعت کمزور ہے، تربیت کی ضرورت ہے، صبر محض سے گزریں گے، برائی کو دل میں برائی سمجھیں گے، زبان سے منع کریں گے، لیکن جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ ٹائم گین کرنا پڑے گا۔ مناسب تیاری ہو جائے، جو بھی جہاں کہیں بھی باطل نظام ہو، کھڑا ہونا ہوگا اس کے خلاف، اور نتیجتاً جنگ کا معاملہ بھی آ سکتا ہے، جانیں قربان کرنے کا معاملہ بھی آ سکتا ہے، اس کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے دین کی انقلابی جد و جہد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔